ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے قسم کا ان کی محنت کے حساب سے ان کو شیلڈ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طرح نالے صابر بھائی دے جدے این ہوتے آج سارے لوگوں میں شریک ہونا، اور جتنے ہمارے زونل انچارج بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے صدر صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیکرٹری صابر صاحب کو جدہ آنے پہ ان کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ ان کو کن الفاظ میں خوش آمدید کریں، کیونکہ ان کی جو خصوصیات ہیں کلچرز کی طرف سے اور ہماری پشتون عوام کی طرف سے، جہاں پر ہمارے پاس 900 ممبران کی طرف سے میں اس کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں۔ زیادہ تو سارے ساتھی کریں گے، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اور اس کی خدمات کو بھرپور سراہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان جیسا اخلاق یہ پاکستان میں اتنی نہیں سنی جاتی، جتنی خبریں ہم یہاں سے چلا سکتے اتنی پاکستان میں نہیں۔ اور پھر ہزارہ کا کلچر، کیونکہ ہم نے اور دبئی والوں نے مل کے تنظیم بنایا تھا، آپ شاید جانتے ہو یاسر ہزاروی جو دبئی میں، وہ اور ہم گٹھے تھے جب۔ آج الحمدللہ 9000 کے قریب ہے، تو اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی، جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی۔ جدہ میں تناول ہزارہ ویلفیئر ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری کے اعزاز میں عشائیہ، جنرل سیکرٹری محمد صابر اور تنولی کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا، اور اس تقریب میں فورم کے عہدیداران، زونل انچارج کے علاوہ ہزارے وال اوورسیز فورم کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف آرگنائزر تناول ہزارہ ویلفیئر ایسوسیشن علی وارث خان، صدر جدہ ریجن اعظم آوان، چیئرمین ہزارے وال اوورسیز پاکستان فورم چودھری دل پذیر، صدر چودھری نور حسن گجر، سیکرٹری انفارمیشن عاطف تنولی، فائنانس سیکرٹری امتیاز قریشی اور دیگر نے کہا کہ صابر تنولی کی جدہ آمد سے تنظیم مزید فعال ہوئی اور منظم ہوگی۔ مقررین نے ان کی تنظیمی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ محمد صابر تنولی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فرد واحد کچھ نہیں کر سکتا، آج جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب تعاون کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے ہزارے وال اوورسیز پر زور دیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس پلیٹ فارم پر متحد اور جمع کریں۔ تقریب میں سعودی عرب کے قومی دن کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا، جبکہ پاک سعودی دفاعی معاہدے پر خوشی کا اظہار کیا۔ پاک سعود زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ چودھری نور الحسن گجر، جدہ۔